الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 20 اپریل 2020 26 شعبان 1441 ہجری بروز پیر اسلام آباد میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی زیر صدارت علماء کرام کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی دعوت وزیر اعظم صاحب کی طرف سے علماء کرام کو دی گئی تھی۔ آج کے اس اجلاس میں اسلام آباد میں اور کراچی میں ملک کے تمام مکاتب فکر کے ممتاز اور جید علماء کرام نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں مجھے جب گفتگو کی دعوت دی گئی تو میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کی کہ وزیر اعظم پاکستان پوری قوم سے توبہ، استغفار، رجوع الی اللہ اور دعاؤں کی اپیل کریں، اس لیے کہ کرونا وائرس کی جو عالمی وبا ہے، یہ تمام وبائیں اور بلائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ بلائیں اور وبائیں ٹل سکتی ہیں۔ وباؤں کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اور اس کا ختم ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آنے والے ماہ مبارک کو اور ماہ مبارک سے پہلے ہمیں تمام اس وقت تک توبہ اور استغفار خاص طور پر کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ اس وبا اور بلا کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ وزیر اعظم نے اس کی تائید کی اور کہا کہ بالکل ہم قومی سطح پر اور سرکاری سطح پر ماہ رمضان المبارک سے پہلے اور ماہ رمضان المبارک کو بھی توبہ، استغفار، رجوع الی اللہ اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور قوم سے بھی کرنے کا کہیں گے۔ دوسری بات میں نے ان سے یہ کہی کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے جو مساجد کے اندر 5 نمازیوں کی تعداد محدود کی گئی تھی، کیونکہ اس کرونا سے بچنے اور بچانا بہت ضروری ہے، تو اس حوالے سے جو صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی زیر صدارت ملک کا ایک نمائندہ اجتماع علماء کرام کا ہوا، اور علماء کرام سے مشاورت کی روشنی میں جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ یہ 5 نمازیوں کی تعداد ختم ہوگی، احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ مساجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت، نماز جمعہ اور رمضان مبارک میں تراویح اور دیگر عبادات کی اجازت ہوگی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو بہت ہی مستحسن ہے، اور پوری دنیا کے کسی ملک میں بھی، خواہ وہ مسلمان ملک ہو یا نان مسلم کنٹری اور ملک ہو، وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ وہاں مساجد بند ہیں۔ مگر پاکستان میں جو مساجد اور مراکز عبادت کو اس انداز میں اجازت دی گئی ہے، اب یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، اور ہمیں اس پر پوری قوم سے اپیل کرنی ہے کہ وہ خود بھی عمل کریں ان احتیاطی تدابیر پر، اور عمل کرائیں بھی، بالخصوص علماء کرام، ائمہ اور خطبہ۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ بلا شبہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ پاکستان کے زمینی حقائق اور حالات کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے۔ اب ہمیں علماء کرام کے بھرپور تعاون کی اور قوم کے تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ ان احتیاطی اور حفاظتی تدابیر پر عمل کریں بھی اور کرائیں بھی۔ اس کے ساتھ میں نے یہ بات بھی ان سے گزارش کی کہ کرونا سے لڑنا نہیں، مقابلہ کرنا نہیں، جنگ کرنا نہیں، بلکہ ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس سے بچنا ہے اور اس سے لوگوں کو بچانا ہے۔ انہوں نے اس کی بھی تائید کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان سے یہ درخواست کی، اور دیگر علماء کرام نے بھی یہ کی، اور انہوں نے بھرپور تائید کی، اور پورے ہاؤس کا اس پر اتفاق تھا کہ اس کی وجہ سے جو مساجد، مدارس متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ ایک خیر سگالی کے جذبے کے تحت یہ اعلان کریں کہ مساجد اور مدارس اور مراکز عبادت کے جو یوٹیلٹی بل ہے، بجلی، گیس اور پانی کے، یہ 1 سال یا 6 ماہ یا کم از کم 4 ماہ کے ختم کر دیے جائیں۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آپ کا مطالبہ بالکل درست ہے، میں اس پر آج ہی انشاءاللہ میٹنگ کروں گا، اور ہم اس پر کوشش کریں گے۔ میں نے یہ گزارش بھی وزیر اعظم سے کی
کہ دینی مدارس اور مساجد بھی اس معاشی بحران سے کافی متاثر ہوئے ہیں، اس لیے جہاں جس کو ضرورت ہو انہیں بلا سود قرضے بھی دیے جائیں۔ اس پر بھی وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ میں انشاءاللہ متعلقہ وزارتوں سے بات کر کے ہم کوشش کریں گے کہ اگر مدارس مساجد کو ضرورت پڑے تو ان کو بلا سود قرضے دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست بھی کی گئی کہ مساجد اور مدارس کے جو اساتذہ ہیں، ملازمین ہیں اور ائمہ خطبہ مؤذنین ہیں، ان کے لیے بھی حکومتی سطح پر کسی ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے۔ اس پر بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہمارے یہ معاشرے کا حصہ ہیں، سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم ان کے لیے بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے۔ اس کے ساتھ میں نے ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ بعض جگہوں پر اسی طرح زائرین کئی علاقوں میں پچھلے 1 ماہ سے کوئی 40 دن سے 50 دنوں سے محصور ہیں، ان کے ٹیسٹ اب تک نہیں ہوئے، ٹیسٹ ہوئے تو ان کی رپورٹیں نہیں آئیں، ان کو رپورٹیں نہیں دی جا رہی اور ان کو گھر جانے نہیں دیا جا رہا، جبکہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ تو ان کو فوری طور پر جب اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے ان کو وہاں سے فارغ کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ وہ خود بھی پریشان ہیں اور ان کے اہل خانہ بھی پریشان ہیں۔ اس پر بھی وزیر اعظم نے کہا کہ میں فوری طور پر انشاءاللہ یہ آرڈر جاری کروں گا کہ تمام تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کو اور زائرین کو فوراً اپنے گھروں کو روانہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر بعض جگہ پر علماء کرام اور ائمہ کے خلاف پرچے ہوئے، گرفتار ہوئے، تو آپ ان گرفتار افراد کو فوراً رہا کریں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکنا۔ اگر 5 سے زیادہ آئے تو یہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی، اس لیے ان کو فوراً رہا کیا جائے اور مقدمات واپس لیے جائیں۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں فوراً ان سب کو رہا بھی کراؤں گا اور ان کے مقدمات کی واپسی کا آرڈر بھی جاری کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ان سے کہی گئی کہ مدارس جو ہیں وہ ان ایام میں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور جو قدیم حفاظ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اساتذہ کے پاس آ کر مدارس میں قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں۔ انہیں تراویح میں قرآن سنانا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ تراویح میں وہی قرآن سناتے ہیں جو عام طور پر بالغ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ مدارس کے اندر قرآن کریم کے حفظ کی بھی تعلیم کی اجازت دیں، انہی احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ SOPs کے تحت، جن SOPs کے تحت ہم مساجد کو اور مراکز عبادت کے اندر نمازیوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس پر بھی انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور اس پر بھی انہوں نے غور کر کے متعلقہ اداروں سے عمل درآمد کے لیے یقین دہانی کرائی۔ اس کے ساتھ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک یہاں سودی کاروبار ہے اور ہم سود کی وجہ سے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم دعا کریں اور دوسری طرف ہم اللہ سے جنگ کریں اور نبی کریم سے جنگ کریں، تو سود کے خاتمے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ورکنگ گروپ بننا چاہیے جو اس پر کام کرے۔ اس پر بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ واقعتاً یورپ میں اور مغربی دنیا میں بھی سود 0 پر آ گیا ہے، ہمیں بھی اپنے اس ملک سے سود کا خاتمہ کرنا چاہیے اور ہم اس پر حکومت عملی پیش رفت انشاءاللہ کرے گی۔ یہ اس اجلاس کے اہم فیصلے ہیں اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ علماء کرام ہم سے تعاون، علماء نے کہا ہے کہ کرونا سے بچنے اور بچانے کے لیے اور انشاءاللہ العزیز حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے ہم بھرپور تعاون کریں گے اور جو بھی ملک اور ملت کے مفاد میں ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ یہ ہمارا قومی، دینی، شرعی اور ملی اور دینی فریضہ ہے، اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ آج کے اس اجلاس میں جو حضرات شریک ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ان کے اسماء گرامی بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آج کے اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کی اور اس میں وفاقی وزیر مذہبی امور محترم ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، جنہوں نے رابطہ کار کا کام بھی کیا اور ان کی ماشاءاللہ کوششیں اور کاوشیں بھی قابل تحسین ہیں متفقہ اعلامیہ کے جاری ہونے میں بھی اور اسی طرح پر آج کے اس اجلاس کے انعقاد میں بھی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب بھی اس میں شریک تھے اور ان کی بھی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ اس صورتحال میں جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ قابل تعریف ہے۔ مشیر اطلاعات و نشریات بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں سندھ کے گورنر بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ جو علماء کرام کراچی میں اس اجلاس میں شریک ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے، ان میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے سیکرٹری جنرل حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کراچی سے شریک ہوئے۔ علامہ شہنشاہ نقوی بھی کراچی سے شریک ہوئے، جبکہ اسلام آباد میں جو علماء کرام شریک ہوئے ان میں محترم مولانا حامد الحق حقانی اور مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب،
مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب، اور اسی طرح پر صاحبزادہ امین الحسنات صاحب، محترم جناب پیر نقیب الرحمان صاحب، پیر مانکی شریف صاحب، مولانا غلام محمد سیالوی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محترم مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب، اور محترم صاحبزادہ فیض الحسن قادری صاحب، یہ تمام علماء اسلام آباد میں شریک ہوئے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے یہ اجلاس بہت اہم مشاورتی اجلاس تھا، اور اسی طرح پر اگر دینی اور قومی اور ملی معاملات میں باہمی مشاورت رہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے اس یکجہتی اور وحدت جو قوم میں پیدا ہوگی، اس کی بنا پر ہم انشاءاللہ ملک کے ان مسائل پر قابو پا لیں گے. اور میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ تمام قوم کو چاہیے کہ وہ ان حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جو مشترکہ اعلامیہ میں جاری کی گئی ہیں. ان پر عمل کرنا ہماری دینی، شرعی، قومی اور ملی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے. ہمیں دینی مدارس اور مساجد کے کردار کو اور زیادہ بہتر انداز میں قوم کے سامنے لانا ہے کہ ہم منظم قوم ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور کرونا وائرس کی عالمی اس وبا سے پاکستان کو اور پوری امت مسلمہ اور انسانیت کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.